ایک دل ہمارا کیا ہے آثار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اور اسرا میں گزرے جس دم بیڑوں پہ قدسیوں کے، اسرا میں گزرے جس دم بیڑوں پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں۔ اور میرے دوستو، آج اسلامی تاریخ جو ہے وہ 26 ہو چکی ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 26 تاریخ ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ 11واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا۔ 3-4 دن کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ 12واں مہینہ، لاسٹ مہینہ ہوگا اسلامی کیلنڈر کا۔ دوستو، اس آنے والے مہینے میں سارے ایمان والے قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ صحابہ اکرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کتنا ثواب ہے؟ قربانی کے دینے میں ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ! یہ بتاؤ، تم نے کسی بکری کے بال گنے کتنے ہو؟ گن بھی نہیں پاؤ بھائی صاحب، گن بھی نہیں پاؤ۔ ایسے تم لوگ خاموشی سے بیٹھے ہو، تم اور میرا گلا بالکل ایک ہی پوزیشن میں ہے۔ گلا بھی ناراض چل رہا ہے، اور لگ رہا ہے آپ بھی ناراض چل رہے ہیں، مگر آپ کی اور گلے کی ناراضی سے کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ ہمیں جو بتانا ہے وہ بتانا ہی ہے۔ مسکرائیے، مسکرانا سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مسلمان کو دیکھ کر مسکرایا کرو۔ یہ مسکرانے والی سنت بھی لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں لوگ، ٹینشن میں جا رہے ہیں۔ مسکرانے سے ٹینشن ختم ہوتا ہے، غصہ ختم ہوتا ہے، سمجھے؟ آپ ماں کو دیکھ کے مسکرائیے، ماں کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تم غصے میں ہو اور ماں تمہیں مسکرا کے دیکھ لے تو تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا، سمجھے؟ تم ٹینشن میں ہو اور گھر پہنچ جاؤ اور بیوی مسکرا کے تمہارا استقبال کر لے تو تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے پہلے ماں کو ذکر کیا ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ کہیں ڈپریشن نہ چلے جائیں، سمجھے؟ اس لیے میں نے ماں کا پہلے ذکر کیا، کہیں آپ سمجھے کہ امام صاحب تو شادی شدہ والوں کی بات کرتے ہیں۔ بھائی ماں تو سبھی کی ہوتی ہیں، اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے۔ اور حج کا مہینہ چل رہا ہے دوستو، حجوں کے دن چل رہے ہیں۔ یہ جو حج جا نہیں سکتے، مجبور ہیں پیسے سے، وہ پریشان نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، محبت سے، میرے بھائیوں گھر بیٹھے اس کو حج کی طرح ثواب مل جاتا ہے۔ گھر بیٹھے اس غریب کو، گھر بیٹھے، یہ مالداروں کے لیے نہیں ہے۔ کہیں سمجھے امام صاحب نے شارٹ کٹ بتا دیا، اور یہ 10 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے اور ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جن پر حج فرض ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ حج بھی کریں اور ماں کا دیدار بھی کریں، ان کو ڈبل ثواب ہے۔ اور جتنی مرتبہ، یہ دیکھیے اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے صاحب، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ 1000 بار اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھو گے تو 1000 بار تم کو حج کا ثواب ملے گا ایک ہی دن میں۔ اب یہ مت سمجھنا ماں باپ بھوکے بیٹھے ہیں، سمجھے؟ بھوکے بیٹھے ہیں، مسکرایا اور باپ والد صاحب صحیح بڑھیا اور چلایا، کھانے کو پوچھ نہیں رہا۔ تو امام صاحب نے تو خالی دیکھنے کو کہا ہے۔ جب دیکھنے میں ثواب مل جائے گا حج کا تو کھانے کو کون پوچھے گا، کپڑے کو کون پوچھے گا، جیب خرچ کو کون پوچھے گا؟ میرے بھائی، یہ دیکھنے سے مطلب ہے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا، ماں باپ سے دل سے محبت کرنا بغیر کسی لالچ کے۔ یہ نہیں کہ خدمت کرو خوب، باپ کا بڑا پینشن جمع ہو چکی ہے،
سمجھے؟ بینک بیلنس بہت ہے، جتنی زیادہ سیوا کریں گے اتنی زیادہ حصہ ملے گا۔ بغیر کسی لوب لالچ کے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، بغیر کسی لوب لالچ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ، یعنی اولاد سے فرمایا اولاد اور اولاد کا مال۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک باپ نے جا کے اپنے بچے کی شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا بچہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے، چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہے۔ حضور نے اسے بلایا اس کے بیٹے کو، کہا کیوں بھائی؟ تو کہا یا رسول اللہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں، چیزوں کو بیکار کر دیتے ہیں، بیکار کے سوال پوچھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سن، تو اور تیرا سارا مال، تیری ساری پراپرٹی، ساری تیری جائیداد، تیرا سارا دھن دولت اور تو، یہ دونوں تم اپنے باپ کے ہو۔ ساری دولت اولاد کی باپ کی دولت ہے، ساری طاقت، سارا بیٹا، یہ سب اپنے باپ کی پراپرٹی ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال بات کدھر سے نکلتی ہے کدھر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ قربانی کا موسم آنے والا ہے میرے دوستو۔ قربانیوں کے تعلق سے آپ نے سن لیا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے باقی رکھا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تم کو ساری چیز بے حساب عطا فرمائی، ہر نعمت ہم نے تم کو بے حساب عطا فرمائی ہے، بہت عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو، اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ یہ بات اپنے رب کے لیے قربانی کرو، اس میں بہت بڑی گہرائی ہے۔ کوئی بھی نیک کام ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، یہ آپ رول، یہ نیم اچھی طرح سے یاد رکھ لو۔ کوئی بھی نیک کام اگر آپ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے کرو گے ثواب ملے گا، اور اگر اس میں کوئی دوسری نیت آ گئی، ارے بھائی صاحب کتنے کا بکرا لائے ہو، ہمارا بکرا دیکھو پورا 2 لاکھ کا لے کے آئے، پوری گلی میں ایسا بکرا نہیں ہے، اور فون کر رہا کھالا تمہیں پتا ایسا بکرا لایا ہوں پورے خیالہ میں بھائی ہے ہی نہیں، بڑا شاندار۔ ابھی یہ تو شو لگا رہا ہے یا قربانی کر رہا ہے؟ یہاں پر ہے رب کے لیے قربانی کرو، اپنے رب کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے، پبلک کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ اچھی طرح سے یاد رکھ لو دماغ میں بات۔ کوئی بھی عبادت اللہ و رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ پبلک کیا کہے گی، کتنی تعریف کرے گی، کتنی برائی کرے گی، مت دیکھو۔ جو اللہ و رسول کو پسند ہے وہ اپناؤ، زندگی سدھر جائے گی، زندگی آسان بن جائے گی۔ میرے دوستو آج کے دور میں 99% لوگوں پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ 99% 99 لوگ چاہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں عورتوں پہ زیادہ قربانی ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں پہ قربانی ہے، مگر ہر مرتبہ میں مرد اپنی نامی کرے گا اور بیوی سے کہے گا تم اس کی کباب بناؤ، تم اس کی بریانی بناؤ شاندار طریقے سے۔ کیوں عورتوں میں قربانی کیوں زیادہ ضروری ہے؟ تو اس کو سمجھو۔ دیکھیے مرد پر 40-50 ہزار روپے ہونا مشکل ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، مگر عورتوں کے پاس کچھ نہ کچھ زیور ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ زیور ضرور ہوگا۔ کتنی غریب کی عورت ہو اس کے پاس کچھ نہ کچھ گولڈ ضرور ہوگا، ناک میں ہو، کان میں ہو، ضرور ہوگا اس کے پاس۔ اور میرے دوستو اگر 40-50 ہزار کا زیور ہے عورت کے پاس، گولڈ یا سلور دونوں ملا کر، آپ اپنے اپنے گھر کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ دھیان دیجئے کہ ہماری بیٹیوں پر یا ہماری عورتوں پر کتنا زیور ہے جن کی وہ مالک ہیں۔ تو زیادہ تر عورتوں پر سونا چاندی اتنا ہوتا ہے کہ ان پہ قربانیاں ہو جاتی ہیں، مگر مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے لوگ قربانیاں کرتے نہیں، کرتے تو اپنے نام کی کرتے ہیں، بیوی کے نام کی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اگر مرد کے پاس بھی پیسے ہیں 40-50 ہزار روپے قربانی کے 3 دنوں میں، تو اس پر قربانی کرنا فرض ہے زندگی میں جب۔ اب یہ سوال یہ ہوگا کہ زندگی میں کتنی بار قربانی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت
بڑے پچھلے سال میں نے بڑے لڑکے کی نام کی قربانی کر دی، اب کی میں مجلے کی کر دوں، پھر آنے والے سال میں چھوٹے والے لڑکے کی نام کی کروں گا۔ یہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے ابا کے نام کی کروں گا، پھر اپنے نام کی کروں گا، پھر اماں کے نام کی کروں گا، پھر اپنے اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، اگر تم مالک نصاب ہو، قربانی کے 3 دنوں میں اگر 40-50 ہزار کی تمہارے پاس پراپرٹی ہے، 40-50 ہزار کا تمہارے پاس گولڈ ہے، 40-50 ہزار کی چاندی ہے، 40-50 ہزار کا مال تمہاری گودام میں دکان میں بھرا ہوا ہے، یا تمہارے پاس 40-50 ہزار کا کھیت ہے، کھیت، اس میں کھیت بھی جڑے گا، جو زمین ہوتی ہے ایگریکلچر لینڈ، جو میرے دوستو کھیتی کی جو زمین ہوتی ہے وہ بھی اس میں جڑتی ہے۔ تو جن لوگوں کے اوپر بھی قربانی کے دنوں میں 40-50 ہزار کی مالیت ہے، ایسے لوگوں پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب اگر ابا کے نام کی کروانا چاہتا ہے تو دوسرا حصہ لے یا دوسرے جانور کا انتظام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بہت سے لوگ کراتے ہیں، غوث پاک کے نام بھی کراتے ہیں، تو یہ سب قربانیاں نفل ہیں، اگر کراؤ گے تو ثواب ہے، نہیں کراؤ گے تو گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ پر قربانی ضروری ہے اور آپ نے نہیں کروائی تو آپ گنہگار ہوں گے، یہ یاد رکھیے، آپ گنہگار ہوں گے۔ ماں کے نام کی، ابا کے نام کی، دادی کے نام کی، زندوں کے نام کی، مردوں کے نام کی آپ کروانا چاہتے ہیں تو الگ سے آپ کو حصہ لینا پڑے گا یا الگ سے آپ کو جانور کا انتظام کرنا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ تو میرے دوستو ابھی ہم نے حدیث پاک سنائی آپ کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، آپ کو واقعات سب پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ فرمایا، اللہ کا دوست، سچا دوست۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسٹرگل سے، سنگھرش سے پورا جیون بھرا ہوا ہے، امتحانات، مشکلیں۔ میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے گھر میں ہی، آپ کا چچا آزر، یاد رکھو آزر یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں، چچا، آزر چچا ہیں، چچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے تارخ، چچا بے ایمان، بتوں کو پوجنے والا، بتوں کو بنانے والا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت سمجھائے، نہیں مانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ دوسرے چچا حیران کے گھر آ گئے، ان کی بیٹی ہے سارا، بہت خوبصورت ہے، اور چچا جو تھے وہ اپنے بھتیجے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے، بہت سب سے زیادہ نیک، حضرت سارا سے انہوں نے نکاح کر دیا۔ مگر جو نبی ہوتے ہیں وہ دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑتے ہیں، یہ نہیں ہے تو صاحب سسر ہیں، ان سے کیا کہنا ہے، نہیں، دین کی دعوت ہر ایک کو دی جائے گی، باپ کو بھی بتایا جائے گا دین کی بات، ماں کو بھی بتائی جائے گی، دلہن کو بھی بتائی جائے گی، سالے کو بھی بتائی جائے گی، سسر کو بھی بتائی جائے گی۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا، یہاں پر بھی معاملہ بن نہیں پایا، سسر نے بات مانی نہیں چچا نے، یہاں سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا اور آپ جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت 3 مسلمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جا رہے ہیں میرے دوست، کتنی اسٹرگل ہو رہی ہے، جنگل میں سفر کر رہے ہیں، وہاں پر ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم، بڑا ڈاکو، بڑا گندا، کوئی بھی خوبصورت لڑکی دیکھ لیتا پکڑوا لیتا، اپنے دربار میں بلا لیتا۔ اس کی انٹیلیجنس پھیلی ہوئی تھی، سارے جاسوس پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت سارہ کو بھی بلایا، حضرت سارہ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا گندی طریقے سے، حضرت سارہ نے بد دعا کر دی، بالکل یونجا ہو گیا، اپائج ہو گیا، دونوں ہاتھ اس کے خراب ہو گئے۔ پھر آپ نے وہ رویا، گڑ گڑایا تو اس کے لیے دعا کی، صحیح ہو گیا۔ پھر اس نے بدتمیزی کرنا چاہیے، آپ نے پھر بد دعا کی، پھر سے وہ اپاہج ہو گیا۔ آخر میں پھر اس نے رویا، گڑ گڑایا اور لاسٹ مرتبہ کہا مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت سارہ نے معاف کیا۔ حضرت حاجرہ اس کے پاس پہلے ہی سے تھی، یہ روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی، مگر کیونکہ اللہ کو ان کو ایک نبی کی بیوی بنانا تھا، اسی لیے ان پر بھی بادشاہ ہاتھ نہیں لگا سکا۔ جو کرامت حضرت سارہ سے ظاہر ہوئی تھی وہی کرامت حضرت حاجرہ سے بھی ظاہر ہوئی۔ اب حضرت سارہ چلی آئی، حضرت سارہ کی مرضی سے مشورہ کیا، حضرت سارہ نے ہی آپ کو دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لگ بھگ 100 سال کے ہو چکے تھے، ابھی بچہ نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ سے شادی کی، حضرت حاجرہ سے 100 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، 100 سال کے بعد۔ اللہ اکبر۔
تو میرے دوستوں اس کے بعد پھر اللہ کا ایک حکم اور آیا کہ ایسا کرو ابراہیم اپنے دودھ پیتے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، ریگستان میں۔ اگر ہاتھ رکھ کے دیکھو سینے پہ، 100 سال کے بعد بچے کا منہ دیکھنے کو ملا ہو، اور اللہ کا حکم ہو کہ اس کو کہاں چھوڑ کے آنا ہے؟ بیابان جنگل میں۔ پچھلی مرتبہ لوگ بتا رہے تھے کہ حضرت باہر لوگ بیٹھے تھے تپتی دھوپ میں تھوڑی دیر، تو بڑا ان کو پریشانی ہو رہی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو ریگستان میں، تپتے ریگستان میں چھوڑ کے آئے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ بعد میں پوچھتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ بولتی ہیں، کہتی پھر تم آپ جائیے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جس اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا وہی اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ امتحان ہو رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان دے رہے ہیں۔ میرے دوستو وہیں پر جو آب زمزم اسی وقت سے میرے دوستو دودھ ختم ہو گیا، جو پانی دے کر آئے تھے ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں، ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ پاس میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے صفا، دوڑ کے حضرت حاجرہ صفا پہ جاتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی پانی کہیں نہیں ہے، پھر اپنے بچے کے پاس آتی، دوسری پہاڑی ہے مروہ، اس پہ چڑھ جاتی، 7 مرتبہ چکر لگائے، پھر دیکھا تو بچے کے پیر سے پانی نکل رہا ہے۔ وہاں پر اللہ نے ایک چشمہ جاری فرما دیا، کہا زم 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 زم، زم زم کا مطلب ہوتا ہے رک جا رک جا رک جا۔ میرے دوستو آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی زمزم کا پانی نہیں پیا ہوگا۔ اب میرے دوستو وہاں پر حاجی صفا مروہ پہ پہاڑی پہ چکر لگاتے ہیں، کیوں؟ اب پانی کی کمی تو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنے دوستوں کی ادائیں بڑی پیاری لگتی ہیں، اللہ نے وہ یادگار بنا دیا، حج کا حصہ بنا دیا۔ میرے دوستو 13 سال کے ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی 119 سال، 119 سال عمر۔ اب ایک دوسرا حکم آتا ہے اللہ کا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دو، پھر سے دل پہ ہاتھ رکھو۔ 119 سال کی عمر، اکلوتا بیٹا بڑھاپے میں ملا ہو، کہتے ہیں کہ بچہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ میرے دوستو اور عام لوگوں سے زیادہ ہر چیز کے لیے نبیوں کے دلوں میں زیادہ محبت ہوتی ہے، عالموں سے، مفتیوں سے، ولیوں سے، پیروں سے زیادہ محبت اللہ پاک نبیوں کے دل میں رکھتا ہے۔ اب حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا ہے، نہ حاجرہ منع کر رہی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچے سے مشورہ کیا، ڈائریکٹ نہیں قربان کرنے کے لیے لگا، مشورہ ہوا، ڈائیلاگ ہوا، مشورہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ تو میرے دوستو جب کوئی اولاد نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھ کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ کیسی اولاد؟ نیک اولاد عطا فرما دے۔ جو بھی شادی شدہ یا شادی نہیں ہوئی ہے وہ نیک اولاد کی دعا مانگا کریں، نیک اولاد کی۔ اور نکاح کا مقصد بھی یہ رکھا کریں کہ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو نیک اولاد عطا فرمائے، برے کاموں سے ہم بچیں، اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے جو دین کا کام کرے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے، سکون دے، بڑھاپے کا سہارا بنے۔ یہ ہمارے اندر دعا ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم دعا کریں اولاد کے لیے تو نیک اولاد ضرور کہیں، نیک ضرور کہیں، رب حب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو خوشخبری دے دی، فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک شاندار نیک پرہیزگار بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ میرے دوستو 13 سال کی عمر پہنچ گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ۔ میرے دوستو قربانی کو بھی یاد رکھا کرو، اور یہ باپ بیٹوں کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی ہے اس بات چیت کو بھی یاد رکھا کرو۔ آج بتائیے ہر باپ اپنے آپ کو اینالائز کرے، کیا وہ اپنے بچے سے دین کے بارے میں بات کرتا ہے؟ آج کوئی باپ کہے اپنے بیٹے چل بے چل تیری قربانی کروں گا میں، تو بچہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں راضی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے کبھی اس کے سامنے دین کی بات ہوئی نہیں ہے، کبھی دین کی بات۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بچے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بچے کی تیاری اور پلاننگ ہوتی ہے۔ پلاننگ کا مطلب یہ نہیں، پلاننگ کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو حکمت کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے ہم جو بھی کھاتے پیتے ہیں غذا، اس سے بنتا ہے بلڈ،
میں ذرا حکمت کی میڈیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں. جو بھی ہم کھاتے ہیں اس سے بنتا ہے بلڈ. کہتے ہیں 40 اچھے لقموں سے خون کی ایک بوند بنتی ہے. اور خون کی اچھے خون 2 طرح کے خون ہوتے ہیں. ایک فاسد خون ہوتا ہے, خراب خون ہوتا ہے, جس سے پھڑیا پھنسی, دانت کھاد کھجلی بن جاتی ہے. اور ایک بالکل پیور اچھا خون ہوتا ہے. اچھے خون کی 40 بوندیں, اس سے بنتا ہے ہمارا لوبریکیشن, جو جسے کہتے ہیں لعاب. ہڈیوں میں لعاب جب ختم ہوتا ہے تو درد شروع ہو جاتا ہے, بڑھاپے میں ختم ہونے لگتا ہے. اس لعاب سے بنتا ہے سیمن, ویریہ, منی. اس سے بچے کی اللہ تعالیٰ پیدائش کرتا ہے. تو میرے دوستو, غذا کا اثر اس پہ ہوتا ہے. حلال کھایا تھا کہ حرام کھایا تھا. اب بچہ بڑا ہوتا ہے, آنکھیں دکھا رہا, مار رہا, توڑ رہا, امام صاحب دعا کر دو, تعویذ دے دو, پانی پڑ کے دے دو. اب یہ دیکھ جو تو نے غذا کھائی جس سے خون بنا, اس خون سے لوبریکیشن بنا, اس لوبریکیشن, اس گریس سے, اس لعاب سے تیرا ویریہ بنا, سیمن بنا, مادہ منویہ بنا, اس سے تیرا بچہ پیدا ہوا ہے. اب دیکھ پیچھے چل کے دیکھ تو نے غذا کیسی کھائی تھی, تیرا رزق کیسا تھا, جو تو نے کھایا تھا وہ حرام تھا کہ حلال تھا. بیج کا اثر پیڑ پر ضرور آتا ہے, یاد رکھیے. دھتورے کا بیج بے کے گلاب نہیں اگے گا, یاد رکھو اچھی طرح سے. تو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اپنے رزق پہ دیکھو, رزق حرام ہے کہ حلال. بچے کی پوری نشو نما پر اس کے رزق کا پورا اثر پڑنے والا ہے, پورا اثر پڑے گا. اب چونکہ ہم حکمت سیکھ رہے ہیں, میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہمیں تو اس سے لنک کرنا ہی کرنا ہے باتوں کو, تاکہ اچھی طرح سے تمہارے دماغ میں باتیں آئیں. ڈائریکٹ ہم کہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. عالم کی, امام کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. حکیم ڈاکٹر کہے کولیسٹرول بڑھ گیا زیادہ, چکنائی نہیں کھانی ہے ورنہ پھڑاکا ہو جائے گا, ایک دن ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, تو مریض پیشنٹ سب کچھ چھوڑ دے گا, سب کچھ چھوڑ دے گا. چکنائی چھوڑ دے گا, گھی چھوڑ دے گا, تلی بھری چیز چھوڑ دے گا, فرائی چھوڑ دے گا, لیگ پیس چھوڑ دے گا, سب چھوڑ دے گا. امام کہے گا کہ حرام مت کھاؤ, تو سمجھ میں نہیں آئی, تب بات سمجھ نہیں آئی. یہاں الحمدللہ امام حکیم بھی ہے اور امام بھی ہے. دونوں طریقے سے تم کو بات سمجھائی جائے گی, کہیں نہ کہیں تو سمجھ میں آئے گی. ہم کہیں گے کہ سونا مت پہنو تو تمہاری عقل میں نہیں آئے گی. جب حکیم اور ڈاکٹر بتائے گا کہ مرد اگر سونا پہنے گا تو وہ نامرد ہو جائے گا, تب حکیم کی بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم کہیں گے کہ مہندی مت لگاؤ, تب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. اور جب حکیم کہے گا کہ مہندی مت لگائیے اور آپ کو یقین نہیں آتا ہے, تو میں بتاتا ہوں 40 دن کسی مرد کو مہندی لگوائیے لگاتار, وہ نامرد ہو جائے گا 40 دن. سمجھے, یہ حکمت ہے. تو ہم دونوں طرح سے آپ کو بات سمجھا رہے ہیں, کسی نہ کسی پہلو سے تو سمجھ میں آئے, کسی نہ کسی طرح سے ہمارا مسلمان بھائی سنبھلے, اس کی لاد خوشحال ہو. میرے بھائی ہو, تو ہم کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ڈائلاگ یاد رکھنا چاہیے. ہم اپنے بچے سے بات چیت کریں, بیٹا آج نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی تم نے, بچپن سے ہی اس کو نماز پڑھ کے دکھائیں. کبھی بچہ رکوع کرتا دیکھے, کبھی بچہ میرے دوستوں آنکھ کھولنے کے بعد, ہوش سنبھالنے کے بعد, کبھی رکوع میں دیکھے, کبھی سجدے میں دیکھے, کبھی مصلی بچھاتے دیکھے, کبھی اتحیات میں دیکھے, کبھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے, کبھی قرآن چومتے ہوئے دیکھے, کبھی قرآن کھولتے ہوئے دیکھے. تو میرے دوستوں کبھی وضو بناتے ہوئے دیکھے, کبھی ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے, کبھی پھوپھی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے, کبھی تائی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے, کبھی چچی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے. میرے بھائیوں, ایسے بچے کو کبھی دین کی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آٹومیٹک دین کی باتیں سیکھتا چلا جائے. یہی ہوا تھا نا, بچپن سے ہی اسماعیل علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تھی, تبھی سے ماں باپ کو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا تھا. تو جب 13 سال کے ہو گئے, مشورہ کر رہے ہیں, بیٹا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, میں تم کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے قرآن پاک میں اللہ نے سے کوٹ کیا بیٹے باپ کی باتوں کو. اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں, اے میرے ابو, جو اللہ نے حکم دیا خوشی سے کرو, انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے, صبر کرنے والا پاؤ گے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرو, اور یہ ہجرت
گھروں کو چھوڑنا، شہروں کو چھوڑنا، یہ انبیاء کرام سے چلا رہا ہے۔ ایمان والے ستائے گئے، آج بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ دکان چھوڑو، مکان چھوڑو، یہاں سے نکلو، یہاں سے بھاگو۔ ہمارے نبی کو بھی مکہ چھوڑا تھا، مدینہ گئے تھے، تو یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے گے، مگر آپ اپنے ایمان پر قائم رہیے، آپ اپنے اللہ کو یاد رکھیے، اور بچپن سے ہی اپنا مائنڈ سیٹ کیجیے، اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ کیجیے۔ جب کہو بچوں سے چلو بھائی اسلام کے لیے قربان ہونا ہے، بچے باپ سے آگے ہونا چاہیے۔ ارے ابو تم سے آگے ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ایک دم نہیں ہوگا، ایک دم نہیں ہوگا، یہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تیاری کرنا پڑے گی۔ سرکار غوث پاک کے باپ نے ایک سیب کھایا تھا دھوکے سے، پھر اس کی معافی مانگی تھی، یہ برات سے پہلے کی بات ہے، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ برات اور نکاح سے پہلے کی بات ہے، وہ تیاری کر رہے تھے کہ میں اگر حرام سے بچوں گا تو اللہ جو مجھے اولاد دے گا وہ بھی حرام سے بچے گی۔ لنک ہو گیا؟ کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ معاملہ لنک ہوا کہ نہیں ہوا؟ غوث پاک کے والد برات سے پہلے تیاری کر رہے ہیں، حرام چھوڑے ہوئے ہیں، بچپن سے ہی حرام چھوڑے ہوئے۔ میرے بھائیو حرام چھوڑ دو، حرام روزی کھانا چھوڑو، تمہاری اولاد بھی نیک ہوگی۔ اگر غوث پاک نہیں تو غلام غوث ضرور پیدا ہوگا تمہارے گھر میں۔ اگر تمہاری روزی روٹی نیک ہے تو فاطمہ نہیں تو فاطمہ کی باندھی اور فاطمہ کی کنیز ضرور پیدا ہوگی۔ غوث پاک کی میرے دوست محبت کرنے والی بچی آپ کے گھر میں جنم لے گی، آپ کے گھر میں غوث پاک سے محبت کرنے والا بچہ جنم لے گا، مگر میرے دوست تو تیاری پہلے سے کرنا پڑتی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے اور تمہیں سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جن جن پہ قربانی ضروری ہے اللہ سب کو قربانی کرنے کی ہمت توفیق رفیق عطا فرمائے اور سب کی قربانی قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کی باتیں اگلے جمعے کو ہوں گی، اگر زندہ رہے تو کلمہ طیب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دین جگہ چھوڑ دیں۔